السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 71 سے 73 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ قل اندعو، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، جو نہ نفع دیتا ہے ہم کو، ولا یضرنا، اور نہ نقصان دے سکے ہم کو، ونرد علی اعقابنا، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے، کالذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح راستہ بھلا دیا ہو جس کو شیطان نے، فی الارض، زمین میں، حیران، وہ حیران ہے، لہ اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی اسے پکارتے ہیں، الی الہدی، ائتنا، ہدایت کی طرف، کہ آؤ ہمارے پاس، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات ہے تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہی ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا صور میں، عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے غیب اور ظاہر کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ ہمارے دین کو کھیل اور تماشا سمجھنے والوں سے اعراض برتنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی ان سے کہو کہ ہم اللہ کے سوا ان کو بلائیں، ان سے دعائیں کریں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں، اللہ کے سوا جو ہمیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کا توحید کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے، ہمیں حکم دینا ہمارے ہی لیے بہترین ہے، کیونکہ جو لوگ توحید کے ساتھ نہیں جڑے وہ کہیں بھی نہیں جڑ سکتے۔ کوئی ان کو ایک در بتاتا ہے، کوئی دوسرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے تب بھی انہوں نے ہر ایک تکلیف کے لیے، ہر مشکل کے لیے الگ الگ بت رکھے تھے۔ یہ جتنے بھی لات، عزیٰ، منات، نائلہ، اساف، حبل، یہ سب مختلف کاموں کے لیے مختلف بت تھے۔ کتنی کھجل خواری ہوتی نا اگر انسان کو کھانا کہیں اور سے ملتا، کپڑا کہیں اور سے ملتا، تکلیف کہیں اور سے دور ہوتی، خوشی کہیں اور سے ملتی، دولت کہیں اور سے ملتی، سکھ کہیں اور سے ملتا۔ ہم تو روز کھپ جاتے اپنے الہوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے دعائیں مانگنے کے لیے۔ وہ رب، اس نے ساری ہماری تکلیفوں کا علاج بتا دیا، اس نے ہمیں تمام دروں سے بھٹکنے سے بچا لیا۔ اس نے کہا آؤ، یہ ہے میرا در، جو چاہو یہاں سے مانگو، اور وہ ایسا رب ہے، ایسا در ہے جس کی اپنی کوئی غرض نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی در پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، ان کی اپنی غرض ہے۔ کوئی بھی آپ کو بغیر غرض کے اپنے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا۔ ہر ایک کو اپنے فائدے کا فکر ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کس طرح یہ ہمارا مستقل گاہک بن سکتا ہے، کس طرح کے جھوٹے سچے واقعات پھیلا کر انہوں نے ڈاؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں کہ جو پوچھے یہاں کچھ فائدہ ہے، تم اس کو ایسی کہانیاں سنانا،
کہ وہ یہاں سے ہل نہ سکیں، جب اسے وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دوسرا انسان کوئی اور جگہ بتا دیتا ہے، وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ رب جسے کسی سے کوئی غرض نہیں، جسے کسی سے کوئی توقع نہیں، جسے کسی سے کچھ چاہیے نہیں، جس کی اپنی ذات میں کوئی کمی نہیں، سبحان اللہ، ہر کمی سے پاک، کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کر نہ سکے، کوئی ایسی تکلیف نہیں جسے وہ جان نہ سکے، جسے دور نہ کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ دے نہ سکے۔ ہاں، وہ ہر چیز اگر ہمیں نہیں دیتا تو وہ حکمت والا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، انسان جلد باز ہے، ہر کام کے لیے فوری رزلٹ چاہتا ہے، لیکن اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی، گریجولی، پرسکون۔ کبھی ہماری دعا منہ سے نکلتی ہے، پوری ہو جاتی، کتنے خوش ہوتے ہیں ہم تب، لیکن ہر دعا اگر منہ سے نکلی ہی پوری ہونے لگ جائے، کچھ ٹائم کے بعد ہم خود تنگ آ جائیں، کیونکہ منہ سے تو ہم بہت کچھ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ جو اہل عرب تھے وہ بھی مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کے اپنے اپنے بت تھے، مشکل میں اس کی طرف جاتے۔ آپ نے ان کو منع فرمایا تو وہ کہنے لگے تم تو صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم اللہ کی سوا ان کو پکاریں جو ہمیں کوئی نفع اور نقصان دے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا موتی لما منعت، اور جو تو دینا چاہے کوئی نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، جسے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ کوئی بھی انسان جب کسی کے ساتھ جڑتا ہے فائدے کے لیے جڑتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے، حالانکہ کوئی دنیا کی ذات، چیز، ہستی کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتی اللہ کے حکم کے سوا۔ میرے نبی ان سے کہو وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوئی ہے، ہمیں تو راستہ مل گیا ہے، تمہارا تو راستہ گم ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح جو زمین میں حیران پریشان پھرے، کسی صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کی طرح جسے پتہ نہ ہو میری منزل کون سی ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے، آپ خود سوچیں بغیر ایڈریس کے ہم کہیں چل پڑیں، دنیا میں تو یہاں تو بڑے گلیاں ہیں، راستے ہیں، بازار ہیں، اور صحرا میں تو نہ کوئی گلی، نہ راستہ، نہ بازار۔ صحرا کے مسافر کو سوچیں، امیجن کریں، جہاں سے اس کو آواز آئے ادھر جائے کچھ نہ بنے، پھر دوسری طرف سے آواز آئے ادھر جائے کچھ نہ بنے، خود بھی راستہ کا پتہ نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ایسا انسان جو اللہ سے نہیں جڑتا نا، وہ اس طرح دنیا میں سرگرداں پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ حج میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے گرا، خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس اوپر سے گرا تو اس کو پرندوں نے اچک لیا، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہواؤں نے کہیں دور جا کے پھینک دیا، کوئی راستہ نہیں۔ ایسے مشرک کا جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتا ہے یہ حال ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ لوگوں کو جو کر رہے ہیں وہ پوری پڑھ تو رہی ہے، کام ان کے ہو رہے ہیں، کام تو اللہ ہی کرتا ہے، اندر سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ بتا رہے ہیں، سکون نہیں آتا۔ اللہ کے در سے جڑ کے سکون ہے، کچھ مل جائے تب بھی، کچھ نہ ملے تب بھی، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا سکون کا باعث ہے، بہت برکتوں والی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہی، وہی برکتیں دینے والا، زندگیوں میں، صحتوں میں، مال میں، خوشیوں میں، اولاد میں۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر کہیں پھرتا ہے، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا، ساتھی پکارتے ہیں ہدایت کی طرف، آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ نا، ادھر آؤ۔
لیکن چونکہ اس کے پاس راستے کا کوئی نشان نہیں ہوتا، سچ کو جاننا نہیں چاہتا، سچ کو جانتا ہوتا نہیں، کسی ایک در پہ اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ میرے نبی ان سے کہو جہاں مرضی چلے جاؤ، جتنے مرضی اندھیروں میں گم ہو جاؤ، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہی ہے، راستہ تو وہی ہے، الہدا جسے رب نے کہہ دیا، صراط مستقیم تو وہی ہے جس پہ رب نے چلنے کا حکم دیا، جو نشان اس نے بتائے منزل تو وہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے رب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، حق کے بارے میں جو بھی اختلاف ہے ہمیں اس میں رہنمائی عطا فرما، فإنک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی کائنات بیکار نہیں بنائی، بلا مقصد نہیں، انسان کو تھوڑا ارادہ اور اختیار دیا، ساری کائنات اس کے لیے سجائی، پوری کائنات کو اس کی خدمت گزار بنایا۔ دیکھ لیں کائنات کی کسی بھی چیز کو، کس کی خدمت کر رہی ہے، کون فائدہ اٹھا رہے اس سے، یہی اشرف المخلوقات، اور اسی کے لیے اللہ نے سارا کچھ بنایا اور اسے اپنے لیے بنایا، لیکن انسان ان بھول بھلائیوں میں کھو گیا۔ میرے نبی ان سے کو وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، دنیا جہاں جاتی ہے جائے، جو کرتی ہے کرے، ان کو کہو ہمیں تو ہمارے رب نے حکم دیا کہ اس کے فرما بردار بن جائیں، خود کو اس کے آگے سپرد کر دیں، سرنڈر کر لیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، نماز قائم کریں، اسی سے ڈریں، سارے ڈر ختم۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فکر ہو تو اس بات کا کہ ہمیں اس کی طرف اکٹھے ہو کے جانا ہے، ہم کچھ اچھا کر لیں، اتنی بڑی ہستی کے سامنے ہم کچھ اپنے پلو میں باندھ کے لے جائیں، جس سے اس کی رحمت جوش میں آ جائے، اس چیز کا فکر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، زمین و آسمان کی پیدائش حق کے ساتھ پیدا کی، بالکل سچ ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ خود سے نہیں بنی، ان کا بنانے والا ہے، جس نے بار بار قرآن میں کہا میں نے 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان، کائنات، اور یہ سارا جب اس کے حکم سے درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یوم یقول کن فیکون، جو ایک نئی دنیا، ایک نئی کائنات، ایک نیا ٹائم آئے گا، تو وہ بھی اس کے حکم سے آئے گا، اور اسے کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ کہے گا کن فیکون، ہو جائے گا، اس کو کن کہنا پڑے گا۔ اگر یہ کائنات اس کے کن سے ساری وجود میں آ گئی، انسان کا اپنا وجود آ گیا، تو دوبارہ اس کائنات کو لپیٹ کر آخری جو ایک بساط بچھانی ہے، اسے بچھانا اللہ کے لیے کیا مشکل۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے، اس میں کوئی لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ وَلَهُ الْمُلْکُ، اسی کی بادشاہی، دنیا کے سارے بادشاہ، ساری دولتیں، ساری عزتیں، سارا روب دبدبہ عارضی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن صور پھونکا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اسرافیل اپنی پیشانی جھکائے، منہ میں صور لے کر کھڑے ہیں منتظر کہ حکم ہو اور وہ بجا دیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، غیب اور ظاہر کو جاننے والا، جو کچھ ابھی غیب کے پردے میں ہے، بہت کچھ دنیا میں وجود میں نہیں آیا، اس کو بھی جانتا ہے، اور جو آ گیا اس کو بھی جانتا ہے، جس نے آنا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو یہاں سے چلا گیا اس کو بھی جانتا ہے، اور جب سے دنیا وجود میں آئی، کیا کچھ اس دنیا میں بنا، کتنی ترقیاں ہوئیں، کتنے زوال آئے، سب اس کو پتہ ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔
کس وقت دنیا کی کیا شکل ہو جاتی ہے، کیا چیز وجود میں آتی ہے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ دور ہمارے سامنے ایسا آ گیا کہ اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل تھیں جو اب ایزی ہو گئی۔ دنیا سمٹ گئی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا کہ کسی انسان کو کوئی بہانے کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ حق سچ اس کے سامنے آ گیا، وہ قبول کرے نہ کرے اس کا اپنا نصیب ہے۔ حقیقی معبود کی 6 باتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی جو کسی باطل معبود میں ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ نے فرمائی ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو تعمیری نتائج یعنی بامقصد بنایا، پھر اس کائنات میں وسعت کرتا رہتا ہے اور تبدیلی بھی کرتا رہتا ہے، جو کرنے کا حکم دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ہر بات ہر حکم سچا اور حق پر ہے۔ اور چوتھی، جس دن اس کائنات کو ختم کر کے آخرت کو لانا منظور ہوگا اس پر بھی اس کا پورا کنٹرول ہوگا، لہ الملک۔ اور پانچویں، اس کے لیے غیب اور سامنے سب کچھ یکساں ہے، اس کی نظروں کے سامنے، اس کے علم میں ہے، کوئی چیز بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ اور چھٹی یہ بات کہ اس کے ہر کام ہر حکم میں کوئی حکمت ضرور موجود ہوتی ہے، انسان کو اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔